محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قادری نیٹ ورک، جس کے ایڈمن عزیزم مولانا سید ثابت قادری سلمہ صاحب ہیں، جن کی دعوت محبت پر میں یہاں حاضر آیا ہوں۔ آج کی اس بابرکت، مبارک، مقدس، متبرک شب میں آج کی شب سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس گفتگو سے قبل نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جان رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں کس قدر رحمتیں، برکتیں، عظمتیں سمیٹے ہوا ہے، اور ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور اس کی تعظیم و ادب کو بجا لائیں، اور اس میں جو روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں اس روزے کو مکمل کریں، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اس کی اطاعت گزاری کے لیے، اس کی رضا کے لیے روزے کو رکھیں۔ اور یہ جو شب ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ شب کوئی عام شب نہیں، کوئی معمولی شب نہیں، یہ ایسی شب ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، مبارک و متبرک و مقدس رات ہے۔ یہ آج ہم اور آپ الحمدللہ 27ویں شب قدر میں ہم آپ کے روبرو ہوئے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں۔ یہ مقدس رات ایسی رات ہے جس رات کے متعلق آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقدس رات کا بڑا ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی زیادہ جد و جہد، اتنی زیادہ مشقت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر آپ مشقت فرمایا کرتے تھے، جد و جہد فرمایا کرتے تھے، جس قدر عبادات فرمایا کرتے تھے، دیگر مہینوں میں، دیگر ایام میں نے یہ نہیں دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقہ کار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارک رات کس قدر عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والی ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امتیوں کی تلقین کے لیے عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے صبح قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، جب تمہیں زندگی میں یہ رات مل جائے تو اسے یوں ہی رائگاں نہ جانے دینا، اسے یوں ہی بیکار نہ جانے دینا، اسے یوں ہی ہنسی مذاق ٹھٹھے میں اور گپ شپ میں نہ گزار دینا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں اپنے صبح و شام کو لگا دینا، پوری رات کو اللہ کو راضی کرنے میں صرف کر دینا۔ دوستان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد عظیم ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دوستان محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ شب قدر کی جو مقدس راتیں ہمیں ملی ہیں، یہ راتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رنجیدہ رہا کرتے تھے، غمزدہ رہا کرتے تھے، افسردہ رہا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ دیگر انبیاء کرام کی امتوں کو بہت طویل عمریں ملی ہیں، لمبی عمریں ملی ہیں، کسی کی 500 سال تک، کسی کی 800 سال، کسی کی 1000 سال تک کی عمریں ملی ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اس بات کے لیے فکر زدہ رہا کرتے تھے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پریشان حال ہوں گے، لیکن پچھلے انبیاء کی جو امتیں ہوں گی ان کی عمریں زیادہ ہیں، لہٰذا جب عمریں زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، ان کی عبادات و ریاضات بھی زیادہ ہوں گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرا محبوب افسردہ رہے، میرا محبوب رنجیدہ رہے، میرا محبوب غمزدہ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے امتیوں کی عمریں کم ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں، کوئی رنج و ملال کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر ان کی عمریں کم ہیں تو ہم ان کے لیے ایسی راتیں عطا کر دیں گے، ایسی نمازیں عطا کر دیں گے کہ ان کے لیے محنت کم ہوگی لیکن اس کا اجر پچھلی امتیوں سے بھی زیادہ ہوا کرے گا۔ دوستان محترم، اب آپ اس کا حساب لگائیں کہ ایک رات اگر آپ کو ایسی مل رہی ہے کہ جس کی فضیلت، جس کی عظمت، جس کی رفعت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، تو دوستان محترم اگر آپ کی زندگی میں وہ رات 15 بار مل گئی ہو، 10 بار مل گئی ہو، اور کسی کو اللہ کے فضل و عطا سے 50 بار مل گئی ہو، تو ذرا حساب لگائیں کہ اس کے نیکیوں کا ذخیرہ کس قدر بڑا ہو چکا ہوگا، اس کے پاس کس قدر نیکیوں کے ذخائر اکٹھا ہو چکے ہوں گے۔ دوستان محترم، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں پہ احسان ہے کہ ہمارے اوپر محنتیں کم ہیں لیکن اس کے اجر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ دوستان محترم، تمام جمہور علماء کرام کا اور بزرگان دین کا یہ اتفاق ہے کہ 27ویں شب قدر ہے، لیکن چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسے 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ہماری امت سست ہے، عبادتوں کے معاملات میں وہ بڑی کاہل ہے، لہٰذا اگر ہمیں اور آپ کو یہ کنفرم کر دیا جاتا کہ 27 ہی تاریخ جو ہے وہ شب قدر کی ہے، تو دوستان محترم ایسے میں ہم 21 کی شب بیداری نہ کرتے، 21 کے بعد 23 کی شب بیداری نہیں کیا کرتے، 25 میں شب بیداری نہیں کرتے، عبادت و ریاضت نہیں کرتے، آرام سے سو رہے ہوتے یا اپنے دنیاوی کام میں مشغول ہوا کرتے، صرف 27 کی شب میں جگ لیا کرتے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر خصوصی فضل ہوا کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر لو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ اور رسول کی رضا حاصل کر لو تاکہ تمہیں ان کا قرب حاصل ہو جائے۔ دوستان محترم، یہ قیمتی راتیں ہیں، اسے یوں ہی نہیں گزارنا ہے، کیونکہ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پہ قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ دوستان محترم،
تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا ہمیں قرآن سے دوستی کرنا ہوگا، قرآن کے قریب جانا ہوگا، قرآن کو صبح و شام پڑھنا ہوگا تاکہ ہم قرآن پڑھ کر اپنے ایمان کو پہچان سکیں، ایمان کو سمجھ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز پکڑنا ہے اور کون سی چیز کو چھوڑ دینا ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا۔ اور قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہوگا، احادیث کریمہ پڑھنا ہوگا، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ تعین کیا ہے، اس پہ ہم چل سکیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں چل سکیں۔ دوستان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے جو بے پناہ اپنے دامنوں میں برکتیں، رحمتیں سمیٹے ہوا ہے۔ دوستان محترم، اسے یوں ہی رائے گا نہ جانے دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور اس کے جانے پہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ دوستان محترم، ہم نے قرآن سے اپنے دلوں کو پھیر لیا ہے، ہم نے اپنے دل کو دنیا داری میں لگا لیا ہے۔ دوستان محترم، ہم نے نماز سے روگردانی کیا ہوا ہے، جبکہ نماز ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی فرض قرار دے دیا ہے، اور خصوصی طور پہ رمضان میں اس کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دوستان محترم، اور فرماتے ہیں مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کہ جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن مقدس کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مقدس کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کائنات جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی کا وہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کے قریب جانا ہے۔ وہ کلام ایسا کلام ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ دوستان محترم، قرآن سے ہمیں رشتہ مضبوط کرنا ہے تاکہ قرآن کو پڑھ کر ہم اپنی دنیا بھی یعنی کہ پوری رات نوافل میں گزاریں اور تلاوت کلام اللہ میں گزاریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا، عید ملا، دنیا کی تمام نعمتیں ملی، ان کی بارگاہ میں خوب زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مقدس کی تعظیم و ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سے وہ کام لے جس میں اس کی رضا شامل ہو۔ مولا ہمیں اس وقت تک موت نہ عنایت فرمائے جب تک کہ اس کی رضا نہ شامل ہو جائے۔ دوستان محترم، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ دوستان محترم، ہمارا ہر بڑھتا ہوا قدم اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا یہ مقدس مہینہ ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ نے جو ہمیں مال و دولت عطا کیے ہیں اس سے ہم خوب غریبوں کی امداد کریں، لیکن ساتھ میں ہماری نیت خالص رضا الہی کی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے دین اور دنیا کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اس مقدس رات شب قدر کی رحمتیں برکتیں، اس کی فضیلتیں ہمیں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔